آج کا ٹاپک ہے صرف دولت سے متعلق کینز کا نفسیاتی قانون۔ جیم کینز سے آمدنی اور صرف دولت کے تفاعلی تعلق سے متعلق تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک قانون وضع کیا جسے صرف دولت کے بارے میں کینز کا نفسیاتی قانون یا بنیادی قانون صرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کینز کے مطابق جب کسی ملک کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن صرف میں آمدنی میں اضافے کی نسبت کم اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوں ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، خواہشات تسکین پاتی جاتی ہیں، چنانچہ آمدنی میں مزید اضافہ ہونے سے اشیاء صارفین پر پہلے سے کم رقومات خرچ کی جاتی ہیں۔ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف اور بچت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو رقم اشیاء صرف پر خرچ نہیں کی جاتی وہ بچا لی جاتی ہیں۔ پھر آمدنی میں اضافے کے مقابلے میں چونکہ صرف میں اضافہ کم نسبت سے ہوتا ہے، اس لیے آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچت کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس قانون کے کچھ مفروضات ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ میلان صرف مستحکم رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نفسیاتی طور پر لوگوں کی عادات تبدیل نہیں ہوتی، اور تفاعل صرف پر اثر انداز ہونے والے عوامل مثلا آمدنی کی تقسیم، آبادی میں اضافہ، قیمتوں کا معیار وغیرہ کم و بیش اصلی حالت میں رہتے ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ملک کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، نہ جنگ چھڑتی ہے، نہ قحط پڑتا ہے، نہ افراط زر اور نہ ہی تفریط زر، اور نہ ہی کوئی دوسرے غیر معمولی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ قانون کا تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ ملک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام رائج ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام جس میں لوگوں کی پسند، رجحان اور عادات پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ اشیاء کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر صرف اور بچت سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر کینز کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ جو نفسیاتی قانون اس نے پیش کیا ہے یہ عرصہ قلیل کا ماڈل ہے، کیونکہ طویل عرصے میں جو کینز تھا وہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا کہنا تھا کہ ان دا لانگ رن وی آر ڈیڈ، کہ مطلب صرف شارٹ رن پہ قلیل عرصے پہ یقین رکھتا تھا اور قلیل عرصے کا ہی اس نے ماڈل پیش کیا تھا۔ پھر اس نفسیاتی قانون صرف کے کچھ مضمرات اور اثرات ہیں۔ اس قانون کو مد نظر رکھ کر کچھ پالیسی نتائج اخذ کر سکتے ہیں جو کہ کسی معیشت میں آمدنی اور روزگار کے تعین میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے سرمایہ کاری کے لیے فیصلہ کن اہمیت۔ یہ قانون سرمایہ کاری کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف میلان صرف کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے جب آمدنی بڑھتی ہے تو صرف اس نسبت سے نہیں بڑھتا جس نسبت سے آمدنی بڑی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آمدنی اور صرف میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے سرمایہ کاری کے ذریعے پر کرنا چاہیے، یعنی جس ملک میں جتنی زیادہ بچتیں ہوں گی وہ سب کی سب سرمایہ کاری میں لگانی چاہیے تاکہ آمدنی اور خرچ کا توازن برقرار رہے۔ اگر آمدنی اور صرف کے خلا کو پورا نہیں کیا جائے گا تو زائد پیداوار نفع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے عمومی بیش پیداواری کا امکان۔ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف دولت میں چونکہ اس قدر اضافہ نہیں ہوتا جسے آمدنی اور خرچ میں توازن قائم نہیں رہتا، آمدنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خرچ میں کم اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس قدر اشیاء پیدا کی جاتی ہیں اس قدر صرف نہیں ہوتی بلکہ کچھ بچ جاتی ہیں، کیونکہ جتنی آمدنی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس حساب سے جب خرچ نہیں بڑھتا تو ساری کی ساری آمدنی جو ہے وہ خرچی اشیاء و خدمات پہ نہیں لگتی، تو اس لیے جب کچھ اشیاء بچ جاتی ہیں تو وہ آمدنی کے مقابلے میں جب خرچ کم ہوتا ہے تو اس سے مختلف میلان صرف بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر جب چیزیں بچ جائیں گی، اشیاء و خدمات بچ جائیں گی، بکیں گی نہیں، ان پہ لوگ صرف نہیں کریں گے تو بیش پیداواری کا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہے طویل المیعاد جمود اور سرد بازاری۔ طویل المیعاد جمود اور سرد بازاری کے نظریے کی بنیاد بھی کینز کے اسی نفسیاتی قانون پر ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ مختلف میلان صرف اکائی سے کم ہوتا ہے، جس قدر آمدنی میں اضافہ ہوگا صرفی خرچ میں اس نسبت سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر معیشت میں یہ طویل المیعاد رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ جس قدر بچتیں ہوں گی وہ سرمایہ کاری میں نہیں لگائی جاتی، کیونکہ سرمایہ کاری کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں
بچتیں کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری بچتیں جو ہے وہ سرمایہ کاری میں نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید روزگار نہیں پیدا ہوتا، کم سرمایہ کاری کی جاتی ہے، کم نئے روزگار لگتے ہیں، اس لیے جو معیشت ہے وہ طویل المیعاد جمود اور سرد بازاری میں چلی جاتی ہے۔ پھر تجارتی چکر کے رخ میں تبدیلی۔ ڈاکٹر کینز کا قانون صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تجارتی چکر ایک انتہا پر پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تجارتی چکر اپنی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے تو اس سطح پر آمدنی میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے صرف دولت اس قدر نہیں بڑھتا، چنانچہ تجارتی چکر کا رخ نیچے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب تجارتی چکر اپنی انتہائی پستی کو پہنچتا ہے تو صرف دولت میں اس قدر کمی واقع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آمدنی میں کمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جس قدر آمدنیاں بڑھتی ہیں اس حساب سے صرف نہیں بڑھتا، لوگ اس حساب سے خرچ نہیں کرتے، بچا لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آمدنیاں جب ایک پیک پوائنٹ پہ پہنچی ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ کی جو ہے وہ خوشحالی کا جو دور ہوتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، کیونکہ صرف کم ہوتا ہے، بچتیں زیادہ ہوتی ہیں، بیش پیداواری شروع ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ سرمایہ کاری کم، روزگار کم ہوتا ہے، تو تجارتی چکر میں جو ہے وہ پستی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جو پستی جب آتی ہے آمدنیاں بہت کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نئے روزگار نہیں لگ رہے ہوتے، تو جب آمدنیاں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں تو اس وقت بھی جو صرف ہے بہت زیادہ کم نہیں ہوتا، کیونکہ صرف جو ہے وہ ایک اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، لوگوں نے جو صرف کرنا ہوتا ہے، جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کینز کے مطابق جو تجارتی چکر ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ آمدنی میں پھر توسیع کا پوائنٹ ہے کہ یہ قانون آمدنی میں توسیع اور اضافے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے۔ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، صرف دولت میں یہ اضافہ مزید سرمایہ کاری کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے آمدنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ضارب اور اسراء کے باہمی عمل سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ضارب اور اسراء کا ٹاپک جو ہے ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے اس کی اگلے ٹاپک میں ہوگی۔ پھر حکومتی مداخلت کی حمایت ہے۔ کلاسیکی ماہرین عدم مداخلت کے حامی تھے، لیکن کینز کا صرف دولت کا جو نظریہ ہے وہ قانون نفسیاتی قانون جو ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حکومتی مداخلت کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ بر وقت حکومتی اقدامات بیش پیداواری کے خطرے کا مقابلہ نہ کرے تو پھر سرد بازاری اور عمومی بے روزگاری کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس طرح پھر معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ حالات میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو کینز ہے وہ حکومتی مداخلت کی حمایت کرتا ہے۔ پھر ہے کلیاتی معاشیات میں مرکزی اہمیت۔ کینز کے تفاعل صرف کو کلی معاشیات میں ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آمدنی، روزگار اور پیداوار کو متعین کرنے میں صرف دولت کا کردار اہم ہے۔ تفاعل صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مؤثر طلب میں اضافے کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے سے قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کی تعداد مختلف میں گرنے کا رجحان۔ ایک آزاد معیشت میں صرف دولت کا نفسیاتی قانون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب آمدنی کے مقابلے میں صرفی خرچ کم نسبت سے بڑھتا ہے تو اشیاء صارفین کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ اشیاء صارفین وہ اشیاء جن کو صارفین استعمال کرتے ہیں، جس سے زائد پیداوار کے خطرے کے پیش نظر پیدا کنندگان شے کی مقدار میں آہستہ آہستہ کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب جب کارخانہ داروں کو یا پیدا کنندگان کو، فرم کے مالکان کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پیداوار زیادہ نہیں خریدنی، ہماری پیداوار زیادہ ہو جائے گی، تو وہ آہستہ آہستہ پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا اشیاء سرمایہ کی بھی طلب کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں متوقع منافع کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے۔ بس اس قانون سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آمدنی میں اضافے کی وجہ سے آمدنی اور خرچ میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے سرمایہ کاری سے پر کرنا چاہیے، لیکن یہ سرمایہ کاری بچتوں کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر سرمایہ کاری بچتوں سے بڑھ جائے گی تو افراط زر کا خطرہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ٹاپک تھا کینز کا نفسیاتی قانون، جس میں اس نے ان شارٹ بتایا تھا کہ آمدنی بڑھنے سے صرف اس نسبت سے نہیں بڑھتا جس نسبت سے آمدنیاں بڑی ہوتی ہیں، اور جب آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو آپ کی جو صرف ہے وہ بھی اس نسبت سے کم نہیں ہوتا جس نسبت سے آمدنیاں کم ہوئی ہوتی ہیں۔ تو فورتھ ایئر یہ ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر کینز کا نفسیاتی قانون صرف کے متعلق، اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے یا نیکسٹ جو تھیوری ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔